إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ یہ سمجھنے کی بات. جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ کہ شاندار، مزے کی، چکا چوند والی، اپنی مرضی کی، شہوتوں والی اور دنیاوی طور پر کامیابی کی زندگی گزاریں اور اسی طرح کرتے کرتے اس دنیا سے روانہ ہو جائیں. اس لیے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم، اس لیے بنایا تاکہ تم تمام کا امتحان لے، تم تمام انہیں دیکھے، ان میں اس چیز کو پائے اور تمہیں اس ٹرائل سے گزرنا پڑے. ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل. بولو اللہ کے بندو، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا تم میں زیادہ دولت جمع کر کے کون آتا ہے. اپنے بچوں کو، اولاد کو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھا کر ان کو ڈگریز دلوا کر میرے پاس کون آتا ہے؟ گھر زیادہ، زمینیں زیادہ اور کاروبار پھیلا کر میرے پاس کون آتا ہے؟ اور سب سے لطف کی بات کہ زندگی کے لمبے سال گزار کر میرے پاس کون آتا ہے؟ یہ جو ہم پہ مصیبت آئی ہے، اب بات یہ ہے
کہ ہم آگے آگے اور موت پیچھے پیچھے. یہی حال ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہم آگے آگے اور موت. حالانکہ موت سے بھاگنا وہ عقل مندی ہے. بچ سکتا ہے کوئی؟ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم تدابیر، احتیاط، پریکاشنری میئرز وہ اختیار نہ کریں، ضرور کریں، لیکن ہمارا جو حال ہے ایسا موت کے منہ میں جاتا ہے ذلیل و رسوا ہو کر جاتا ہے. موت کے منہ میں جاتا ہے اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہو کر جاتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی گزارو، محنت کرو، کوشش کرو، بناؤ، لیکن گزارو کیسے؟ آخرت کو یاد رکھو، اس کے لیے عمل نہ بھولو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. مجھ میں اور تم میں بیماری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم اصل میں دنیا کی زندگی کو فضیلت دیتے ہو، آخرت کو بالکل ہی بھول جاتے ہو، اور ایسا کرنا عقل مندی ہے. والآخرۃ خیر وابقا. اور آخرت وہ سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی. آج جو مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس سے یہی سیکھ جائیں کہ زندگی تو گزارنی ہے اور گزرے گی، اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کوشش کریں. لیکن یہ ہے آخرت کے لیے عمل کرنا. بولو اللہ کے بندو جواب تو دو. آج لگتے سارے ہی تھکے ہوئے، کو سبب ہے، کو وجہ ہے. آخرت کے لیے عمل کرنا. پیچھے والے نہیں بول رہے، میرے زیادہ تھک گئے. آخرت کے لیے عمل کرنا نہ بھولیں. میں جب آپ لوگ کہتا ہوں بولو تو میری چاہت ہوتی ہے آپ لوگ دل دماغ کے ساتھ میرے ساتھ شریک گفتگو ہو، اور مجھے احساس ہو ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سننے والے کان اور سمجھنے والے دل بھی رکھتے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. جہاں معاملہ ہے آخرت کا وہاں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں. جہاں معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وہاں دنیا کو قدموں کے نیچے روندنا وہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو. جہاں معاملہ ہے دین کا وہاں بے دینی کو چھوڑنا اس پر ہم فخر کریں، جیسے آج ہم بے دینی اختیار کرنے پہ فخر کرتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بڑا سینہ تان کے نکلتے ہیں کہ ہم مولوی نہیں ہیں. اوے ہم مولوی، ہم پرانے دور کے نہیں، ہم جدید لوگ ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. تمہیں کیا پتا ہو، جو بنانے والا ہے وہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو زندگی ایسے گزارتے ہیں اللہ انہیں دنیا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، انہیں دنیا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ انہیں دنیا ملتی ہے، اور وہ دنیا والوں کے اوپر چڑھ کے رہتے ہیں، اور دنیا والے ان کے نیچے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں. اور جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں زندہ رہتے ہوئے بھی ذلت اور رسوائی، اور مرتے ہوئے غم، پریشانی، دکھ، ندامت، حسرت. آؤ اس چیز کو سمجھنا ہو تو سب سے بہترین اور سب سے پہلے دیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی چیز امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اور اس کے بعد ان کے وہ صحابہ کرام جو مدرسہ نبوت سے تربیت پا کر نکلے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے محمد کے پیغام کو وہاں تک پہنچایا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہاں میں اور تم لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ بن سکتے. سب کہو رضی اللہ تعالی، اور بآواز بلند کہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، ان کا نام تھا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے بھائیوں میں سب سے سننا چاہتا ہوں، بآواز بلند کہو اگر صحابہ سے پیار اور محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کے اس واقعات کو تاریخ دانوں نے اپنی اپنی کتاب میں، اور بالخصوص
تاریخ ابن عساکر میں اور اسی طرح حلیت الاولیاء میں ان کی زندگی کے متعلق بڑے عجیب اور ایمان افروز واقعات. صحابی کا نام ہے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. کون تھے یہ 4 خلفاء میں سے نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. اس وقت میں جو صحابہ تھے ان صحابہ میں سے ایک عام صحابی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر کا ایک صحابی آج دنیا میں جتنے لوگ اور جو کچھ ہیں، ایک صحابی ان تمام سے زیادہ قیمتی. لیکن اپنے دور کے اعتبار سے وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں، خلفاء میں سے نہیں ہیں. ان کا مقام و مرتبہ ہے لیکن عام صحابہ جیسے. اس ایک شخص کا عالم کیا ہے، اس کا رب سے تعلق، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور جس شان سے زندگی گزاری تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کیا. دیکھو وہ کیا ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت ہے، اور وہ چن چن کر ہیروں کو، جواہرات کو، مردم شناس آدمی بہترین جگہوں پر مسلمانوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا کرتے. کسی کو گورنر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو مشیر بنایا، کسی کو سپہ سالار مقرر کیا، کسی کو قاضی بنایا، کسی کو محتسب بنایا، کسی کو فیصلہ کرنے والا بنایا، کسی کو نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا بنایا، کسی کو خزانچی بنایا، اور کسی کو مسلمانوں کی سرحدوں پر ان کی حفاظت کے لیے پہرا دینے پر مقرر کیا. سعید ابن عامر کو بلایا اور کہا سعید، میں تمہیں شام سیریا میں ایک شہر ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے حمص، اور اللہ رب العالمین اس شہر میں رہنے والے مسلمان ان کی مدد فرمائے اور ظالموں سے ان کو نجات عطا فرمائے. حمص شہر شام کا، ظالموں نے صحابہ کے اس شہر کو، جو صحابہ کا مدفن ہے، جہاں سینکڑوں کے حساب سے صحابہ مدفون ہیں، ظالموں نے اس شہر کو برباد کر کے رکھ دیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بلایا سعید ابن عامر کو اور کہا تمہیں حمص شہر کا میں گورنر مقرر کر رہا ہوں، جاؤ وہاں جا کر اپنا منصب سنبھالو، رعایا کا خیال رکھو، قرآن و سنت کا پرچم بلند کرو، اور عدل و انصاف کے نور سے اس شہر کو منور کر دو. سعید ابن عامر، یہ دیکھو جو لوگ جانتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا ان کے پیچھے اور وہ دنیا کے آگے. وہ کہنے لگے امیر المؤمنین میں گورنر بننا. بولو اللہ کے بندو، یہاں تو مسجد ہو، اس میں لوگ متولی بننے کے لیے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے. مسجد جو اللہ کا گھر ہے، ہم بڑے بن جائیں، اور خود حالت یہ ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ٹھیک آتی. بولو اللہ کے بندو، اب بولتے نہیں. خود فاتحہ پڑھنی ٹھیک آتی، دین کا مسئلہ پتہ نہیں، لیکن جب مسجد میں آئے تو وہ کہتے ہیں بات میری سنی جائے، باقی تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، باقی دنیا وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سعید ابن عامر کہنے لگے امیر المؤمنین، بقیہ زندگی جو گزری ہے میرے رب کی اطاعت میں گزاری ہے، اب زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے، میں نہیں چاہتا کہ گورنر بن کے، بڑا بن کے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں. زندگی میری مسکینی میں گزری ہے، اور چاہتا ہوں جب رب سے ملاقات ہو تو حالت مسکینی میں ہو، اور جب اٹھایا جاؤں تو اپنے پیغمبر کے ساتھ حالت مسکینی میں اٹھایا جاؤں. عمر ابن الخطاب وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے تم لوگ مجھے خلیفہ بناتے ہو، مجھ پر بوجھ ڈالتے ہو، مجھ پر ذمہ داریاں ڈالتے ہو، اور پھر ان ذمہ داریوں میں میرا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہو. رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں جانا ہی ہوگا.
اور عمر کی بات کو ٹالنے کی جرت ہے؟ بولو اللہ کے بندو، عمر کی بات کو ٹالنے کی جرت ہے؟ عمر وہ ہے جس کی بات کی لاج آسمان والا رب رکھتا ہے۔ عمر بات زمین پہ کرتا ہے اور عرش والا اس کی بات پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے جبریل کو آیات دے کر آسمان سے بھیجتا ہے۔ یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہے ہمارے آئیڈیلز، اور آج کی زبان میں یہ ہیں ہیروز۔ اور جب ہم نے ان سے منہ موڑا تو عرش والے نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ ان سے منہ موڑنا یاد رکھو، عرش والے کو گوارا۔ یہ انسان تھے، بشر تھے، آدم کے بیٹے تھے، لیکن یہ رب کے اتنے قریب تھے کہ جو چہرہ ان کی طرف کرے رب اس پر رحمتوں کے دروازے، اور جو ان سے اعراض کرے، کسی اور جگہ اپنے لیے رول ماڈل ڈھونڈے، رب اس سے اپنی رحمتوں کو پھیر لیتا۔ اب سعید ابن عامر وہ حمص پہنچے، گورنر بنائے گئے، منصب کو سنبھالا، اقتدار، زمام اقتدار اسے پکڑا، اور کیا خیال ہے وہ آج کے لوگوں جیسے تھے جنہیں ہر وقت عدم اعتماد کا ڈر لگا رہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ جتنے خرچ کیے ہیں جانے سے پہلے اس سے زیادہ نکالنے بھی ہیں تاکہ اگلی بار پھر آ سکیں۔ اور ہم بے وقوف ووٹ دینے والے نماز پڑھے نہ پڑھیں، جہاں سیاسی بحث ہو اور جس نام نہاد کو لیڈر بنایا ہے اس پہ کو انگلی رکھے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہے کہ نہیں ایسے؟ اور اس کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ سعید ابن عامر گورنر بنے اور عمر ابن الخطاب دانا، دانشمند، زیرک، ان کی عادت تھی جہاں گورنر عمال اپنے وزراء بھیجتے وہاں خود جا کر دیکھا کرتے، تفتیش کیا کرتے کہ جن کو بنا کے بھیجا ہے ان کا کردار کیسا، ان کا عمل کیسا، ان کے دن رات کیسے ہیں۔ اور عمر ابن الخطاب تجھ پر رب کی رحمتیں ہوں، تیری مردم شناسی کا کیا کہنا، جن کو بھیجا وہ صحابہ ہیں، لیکن عمر اس کے باوجود ان سے غافل نہیں ہے۔ دورہ کرتے ہوئے حمص شہر میں پہنچے۔ کون پہنچا؟ عمر ابن الخطاب پہنچا۔ ذہن میں تصور لاؤ، کون گیا ہے؟ عمر ابن الخطاب گیا۔ عمر جب زمین پر چلتا تو مشرکین اور ظالموں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ عمر جب چلتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتے یقیناً اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ عمر جب چلتا ہے تو رب کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ عمر شام حمص کے شہر پہنچے، حمص والوں کو بلایا اور سعید ابن عامر سے پہلے بلایا، گورنر سے پہلے بلایا۔ انہیں پوچھا، بتاؤ جو گورنر بنا کر بھیجا ہے اسے تم لوگوں نے کیسا پایا، کیسا ہے یہ؟ عمر یہ صحابی ہے، یہ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا ہے۔ عمر جب پیغمبر فوت ہوئے تو اس سے راضی تھے، لیکن عمر کا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر کوئی غلطی، بولو اللہ کے بندو یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھو اس بات کو۔ اور یہی وجہ ہے آج اکثریت اپنے اپنے اماموں کی تقلید اس میں گرفتار ہے اور سمجھتے ہیں کامیابی یہی ہے۔ آج ہم نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ ہم نے جنہیں بڑا بنایا ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ بولو اللہ کے بندو جواب تو دو، غلطی کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ عقیدہ بنایا ہے تو حقیقت میں ہم نے ختم نبوت کے عقیدے پر لکیر پھیر دی۔ پیغمبر کے علاوہ ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ اگر صحابی کر سکتا ہے تو امام غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ محدث اور فقیہ غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس لیے پیروی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ زور سے جواب دو۔ اتباع ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تابعداری ہوگی۔ بغیر کسی شرط کے تو کس کی جائے گی؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ بس۔
بعد میں آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے گردنیں پھلانگ کر آگے مت آیا کر، جہاں جگہ ملے بیٹھے، اور یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شہر والے آئے، کہنے لگے امیر المومنین عامر ابن سعید اچھا آدمی ہے، لیکن اس میں غلطیاں 4 ہیں۔ غلطیاں بولو کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ عمر ابن الخطاب پریشان ہو گئے کہ میں نے چن کر ایک ہیرے کو، ایک گوہر کو ان کی طرف روانہ کیا، اور یہ ظالم کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر اپنے گھر سے تب نکلتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کب نکلتا ہے بولو؟ جب سورج، معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اور یہاں اکثریت کب نکلتی ہے؟ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے، باہر کے کپڑے پہن کے، اور پرفیوم چھڑک کر کب نکلتے ہیں؟ جب فجر کو گئے ہوئے گھنٹے گزر چکے ہوتے، اور پکے مسلمان۔ دوسری بات، رات کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ اللہ کا بندہ گھر سے باہر ہی نہیں آتا ہے۔ تیسری بات، مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اس دن اس کو اپنے درمیان موجود نہیں پاتے۔ چوتھی بات، چلتے پھرتے، کام کرتے، اپنے امور کو نمٹاتے ہوئے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے، اے امیر المؤمنین آپ کے بھیجے ہوئے گورنر پر ایک دم لرزہ طاری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا گورنر آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے؟ عمر ابن الخطاب انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہنے لگے اے میرے مولا، میں نے جو سعید ابن عامر کے متعلق سوچا تھا، میری سوچ کو غلط نہ کرنا، میری سوچ کو بولو، میں نے جو حسن ظن اس کے متعلق قائم کیا تھا، اللہ اس حسن ظن کو باقی رکھنا۔ بلاؤ سعید ابن عامر۔ بلایا گیا، کہا سعید ابن عامر یہ شکوہ کنا، یہ شکایات کر رہے ہیں۔ سعید ابن عامر عرض کیا امیر المؤمنین کیا شکایت ہے؟ فرمایا 4 شکایات ہیں، سنو۔ پہلی شکایت ہے، وہ کہتے ہیں تم تب تک باہر نہیں آتے ہو جب تک سورج اچھی طرح طلوع نہیں ہو جاتا، تمہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے، تو جس طرح سارا دن خیال رکھتے ہو، رات کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اتنی دیر سے باہر کیوں آتے ہو؟ کہا امیر المؤمنین اگر بات یہ ہے تو میں نے کچھ باتوں کو اپنے اور رب کے درمیان رکھا تھا، اور میں ان باتوں کو کسی کو بتلانا۔ بولو اللہ کے بندو، یہاں کیا چھپاتے ہیں کہ دولت کتنی ہے؟ یہاں کیا چھپاتے ہیں کہ خزانے کہاں کہاں ہیں؟ یہاں کیا چھپاتے ہیں ذلیل و رسوا کس کو کرنا ہے؟ یہاں کیا چھپاتے ہیں اپنے عیب اور برائیاں چھپاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی خوبیاں، اپنی نیکیاں چھپانے والے۔ کہا امیر المومنین بات یہ ہے، سورج چڑھے اس لیے گھر سے آتا ہوں باہر کہ میرے پاس گورنر کے پاس کوئی ذاتی ملازم، کوئی خادم، کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی نہیں ہے۔ اٹھتا ہوں، نماز فجر ادا کرتا ہوں، پھر اشراق ادا کرتا ہوں، اشراق کے بعد اپنا آٹا خود گوندتا ہوں، پھر اسے خمیرہ بننے کے لیے رکھتا ہوں، جب روٹی بنانے کے قابل ہوتا ہے روٹی بناتا ہوں، کھاتا ہوں، پھر باہر آتا ہوں، اس لیے سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا ہے۔ عمر ابن الخطاب نے کہا الحمدللہ۔ پھر کہا دوسری شکایت یہ ہے، رات تم اپنی رعایا کے درمیان کبھی نظر نہیں آئے، اور اگر ضرورت پڑے تو تم جواب نہیں دیتے۔ کہا امیر المومنین یہ بھی معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، بات یہ ہے
دن ان کے لیے، رات پیدا کرنے والے کے لیے۔ رات کو میں غافل ہے، رات کو میں محفلوں میں، میں رنگ و روپ میں، میں معاذ اللہ کسی اور کام میں مصروف نہیں ہوتا۔ رات کو یہ ہوتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رات میری اس کے سامنے قیام میں اور سجدوں میں گزرتی ہے۔ رات میں اس کو راضی کرتا ہوں، دن کو میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ رات کو اپنے صبح کیے ہوئے گناہوں کی اس سے معافی مانگتا ہوں۔ رات اس کو راضی کرتا ہوں، صبح ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو رات میرے رب کی امانت ہے، اس امانت میں کسی اور کو شریک کر سکتا نہیں۔ تیسری بات، تیسرا الزام کہ میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں آتا۔ امیر المؤمنین، میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے۔ میرے پاس اور میری بیوی کے پاس کتنے جوڑے ہیں؟ بولو اللہ کے بندو، جن کو ووٹ دیتے ہو ان کے پاس کتنے کپڑے ہیں، کتنے جوڑے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اور پھر نعرے لگاتے ہو اس جیسا دیکھا کوئی نہیں۔ اور ان مولویوں کو، ان دینداروں کو دنیا کی عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو عقل نہیں تھی تو ساری دنیا کو وہ لوگ کیسے چلا رہے تھے؟ ایک جوڑا ہے تو مہینے میں ایک دن ہم اسے دھوتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، تو اس دن میں اب عوام کے درمیان آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا الزام، چوتھی بات، دوران اعمال اپنی نوکری بجا لاتے ہوئے، اپنا کام کرتے ہوئے، اے سعید ابن عامر تم پر لرزہ طاری ہوتا اور بعض دفعہ بے ہوش ہوتے ہو، کیا بیماری ہے؟ کہا امیر المؤمنین بیماری کوئی نہیں ہے، رب کی خشیت اور خوف طاری ہوتا ہے اور وہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، خبیب ابن عدی الانصاری، سب کہو رضی اللہ ہو۔ خبیب ابن عدی الانصاری، بچوں کے نام رکھنے ہیں یہ نام رکھا کرو۔ خبیب کون ہے؟ یہ لمبا قصہ ہے، صحیح بخاری میں تفصیل سے روایت موجود ہے۔ خبیب، انہیں مکہ کے کافروں نے گرفتار کیا اور انہوں نے بدر کے میدان میں مکہ والوں میں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو مکہ والوں میں اس قتل کیے جانے والے کافر کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے خبیب کو خرید لیا کہ ہم اس سے اپنے مقتول کا بدلہ لیں۔ اور پھر خبیب مکہ میں انہیں کیا کیا گیا؟ مکہ کے چوراہے میں کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکایا گیا، کیلیں اور میخیں ٹھوکی گئیں، اور پھر اس کے بعد تیروں کی بارش کر کے اسے شہید کیا گیا، اور شہید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے کو کاٹ کے علیحدہ پھینکا گیا۔ امیر المؤمنین جب خبیب کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تب میں چھوٹا سا بچہ مکہ میں تھا، بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ مجھے وہ منظر بار بار یاد آتا ہے اور میں رب کے خوف سے، اس کی خشیت کی وجہ سے بے دم ہو کے گر جاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھے سوال ہوا، خبیب تیرے سامنے کاٹا گیا، تو نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ اور خبیب، مجھے خبیب کے وہ اشعار آتے ہیں یاد، جب خبیب پر تیروں کی بارش ہو رہی تو خبیب نے بآواز بلند کہا، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ خبیب جب اس پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو وہ زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مارنے والو خوب تیر برساؤ، مجھے پرواہ نہیں
کہ میں اس رب کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جو آنے والوں کا استقبال بڑی شان سے کرتا ہے. مجھے تیر اور برساؤ، میرے ایک ایک عضو کو کاٹ کے پھینکو، کیونکہ جو عضو بھی کٹ کر گرے گا اس عضو سے قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی آواز ضرور آئے گی. اور جو مجھ سے کر رہے ہو یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ اس لیے کر رہے ہو میں اس ایک رب کو ماننے والا ہوں، اور مجھے امید ہے تم میری جو بوٹیاں کر رہے ہو اس کے ایک ایک جوڑ میں میرا رب اپنی رحمتوں کی برکھا ضرور برسائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفهم. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بڑے ساتھیوں نے، بڑے بھائیوں نے اور بڑے بزرگوں نے ساتھیوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ مولا کریم ان کی بیماریوں کو دور فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو رفع فرمائیں، ان کی مشکلات کو دفع فرما دیں. تو مولا کریم آپ سے عاجزانہ ملتجیانہ سوال کرتے ہیں کہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو یاد ہیں اور جو یاد نہیں بھی ہیں، لیکن مولا کریم آپ تو سب کو جانتے ہیں، ان تمام پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائیے، پریشانیوں کو رفع فرمائیے اور انہیں اطمینان، سکون، چین، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ